ویلکم بیک ناظرین گفتگو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. سجاد میر صاحب یہ بتائیے گا کہ 8 فروری احتجاج کی کال دی گئی ہے, کیا مقاصد حاصل کر پائے گی پاکستان تحریک انصاف, اور اس احتجاج کی کامیابی کا دار و مدار کن باتوں پہ ہے؟ کون سے فیکٹرز ہیں جو بتائیں گے کہ یہ ایک سکسیسفل پروٹیسٹ رہا پاکستان تحریک انصاف کا؟ دیکھیے, تحریک انصاف کی کون سی کال کامیاب رہی ہے؟ بڑی بڑی کالیں دی ہیں, آرمی چیف کو روکنے کی کال دی ہے, پتہ نہیں کس کس چیز کے لیے کال دی ہے, لیکن کوئی کامیابی نہیں ہوئی. اور اس بات کا خیال کہ 8 فروری کی کال ناکام, وہ ڈیٹ دے دیتے ہیں اور لوگوں کو اس لال بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں, اس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور یہ ہوگا, اور پھر کچھ نہیں ہوتا. اور پھر حکومت بھی لگ جاتی ہے کہ نئے ٹارگٹ کے پیچھے, نئے بیان کے پیچھے, کسی حکومت کے ترجمان کے نئے ٹویٹ کے پیچھے. تو پھر یہ قصہ چلتا رہتا ہے, یہ تماشا لگا ہوا ہے اور ہم تماشا بنے ہوئے. میں پہلے کہہ چکا ہوں اور اس سے زیادہ میں کہنا نہیں مل جاتا. تماشا لگے ہوئے ہیں اور تماشا بنائے گئے ہیں اور کچھ نہیں ہے. میر صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یہ جو ایک احتجاج کے بعد ساتھ ساتھ مذاکرات کی بات کرتے ہیں, مذاکرات میں کچھ سنجیدگی نظر آتی ہے آپ کو دونوں جانب سے, یا صرف یہ الفاظ کی حد تک ہی ہے, یا یہ بھی اسی تماشے کا حصہ ہے؟ کوئی سنجیدگی نہیں ہے. حکومت مذاکرات کیوں کرے گی؟ وہ ایزی بیٹھی ہوئی ہے, اور عمران خان مذاکرات کرنا چاہتے ہیں جن سے وہ کرنا نہیں چاہتے, اور اس کو پتہ ہے کہ اس کے علاوہ مذاکرات سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو ایسی صورت میں جب دونوں پارٹیاں مذاکرات کے لیے تیار نہ بیٹھی ہوں تو مذاکرات کہاں سے ہوں گے, کیسے ہوں گے, کیوں ہوں گے؟ تو میرے خیال میں ہم یہی جو میں نے لائٹ ویٹ میں کہا تھا کہ جو ہم انجوائے کر رہے ہیں, انجوائے کرتے رہیں, اور کچھ نہیں کیا جا سکتا اس سلسلے میں. بالکل صحیح ہے. بلوچ صاحب سر آپ بتائیے گا کہ احتجاج سے کچھ مقاصد حاصل کر پائے گی پاکستان تحریک انصاف؟ سر میر صاحب نے بتا دیا آپ کو کہ یہ احتجاج جو ہے وہ کس چیز پہ ہو رہا ہے اور اس احتجاج کا مقصد کیا ہے. اس سے پہلے بھی کئی تحریکیں آئی ہیں, اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہر تحریک جو ہے جب یہ شروع کرتے ہیں یا جب یہ اناؤنس کرتے ہیں تو اس وقت یہی کہا جاتا ہے کہ یہ بس آخری کال ہے, فائنل کال ہے, اور اس میں جو ہے وہ ہم یا پار ہوں گے. تو اب 8 فروری کا جو احتجاج کی کال ہے یا پلان کیا جا رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں گے, آپ کے سامنے ہوگا. آپ لاہور سے بھی دیکھیں گے, ہم اسلام آباد بیٹھے ہیں, اور پورا پاکستان جو ہے وہ دیکھے گا کہ اس 8 فروری کو کون سا اتنا بڑا احتجاج ہوگا کہ حکومت جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جائے گی, اور آن فوراً سب کچھ جو ہے وہ بدل جائے گا, اور خان صاحب باہر آ جائیں گے, اور بالکل اور سیدھا میرے خیال میں سیدھا جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس ہی جائیں گے جب باہر آئیں گے. تو یہ ان کے جو ہے وہ خیالات ہیں, یہ ان کے پلانز ہیں, یہ ان کی جو ہے وہ پالیٹکس ہے. تو میرا نہیں خیال کہ جو ہے وہ یہ احتجاج جو ہے وہ کوئی نیا رنگ لائے گا یا کوئی ہٹ کے ہوگا. یا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سی ایم کے پی کے جو ہے وہ میں دیکھ رہا تھا, ہمارے رپورٹر جو ہے وہ رپورٹ کر رہے تھے کہ انہوں نے ڈیلا جیل کے باہر جو ہے یہ کہا کہ دیکھیں گے, دنیا دیکھے گی کہ ہم کیا کرتے ہیں, حکومت دیکھے گی کہ ہم کیا کرتے ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, کون سا جو ہے وہ چیز سامنے آتی ہے. تو سر یہ احتجاج جو ہے وہ کھیلتے رہیں گے. اور جب مدے کی بات یہ ہے اسامہ کہ جب تحریک انصاف سے سوال ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ تحریک چلانے کا پلان کر رہے ہیں یا تحریک کب چلائیں گے, بیرسٹر گوہر کی بات کر رہا ہوں, سبحانہ راجہ کی بات کر رہا ہوں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا کام نہیں ہے تحریک چلانا, یہ کام ہے محمود خان چشتی صاحب کا. وہ بتائیں گے کہ تحریک کب چلنی ہے, کیسے چلنی ہے, اور اس میں کیا کیا ہوگا. جب ان سے بات ہوتی ہے کہ مذاکرات, سر بتائیں مذاکرات جو ہے وہ کیا ڈائلاگ ہونے جا رہے ہیں یا کوئی ڈائلاگ ہو سکتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہمیں کچھ نہیں پتا, یہ محمود خان صاحب بتائیں گے کہ ڈائلاگ جو ہے وہ کب ہونے ہیں اور کس طرح ہونے ہیں, کیونکہ وہ خان صاحب نے ان کی ذمہ داری لگائی ہوئی. تو سر یہ صورتحال ہے, ہر بندہ جو ہے وہ کنفیوز ہے, ڈبل مائنڈڈ ہے, کوئی لائن ایس کلیئر نہیں ہے کہ انہوں نے جانا کس طرف ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. تو اگر اس طرح کی صورتحال رہی تو پارٹیاں میرے نہیں خیال کے جو ہے وہ اس طرح چلتی ہے, یا سیاست جو ہے وہ اس طرح چلتی ہے. ظاہری بات ہے پالیٹکس ہے, سیاسی جماعتیں ہیں, اور سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھتی بھی ہیں, ڈائلاگ بھی کرتی ہیں, جو ہے وہ سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن خان صاحب کے سامنے جو ہے وہ صرف پرفیکٹ جو ہے وہ صرف وہی ہیں, باقی سارے چور ہیں, باقی سارے جو ہے کرپٹ ہیں,
سسٹم سارا کرپٹ ہے. تو پھر بات چیت کیسے ہوگی؟ تحریکیں جو ہے وہ چلتی رہیں گی, تحریکوں کا جو ہے وہ رزلٹ آتا رہے گا آپ کے سامنے. کبھی 8 فروری کو ہوگا, کبھی کوئی ڈیٹ ہوگی, کبھی کوئی ڈیٹ ہوگی. فیس بک پہ ہم دیکھتے رہیں گے, ٹویٹر پہ ہم دیکھتے رہیں گے, لیکن گراؤنڈ ریالٹی اس کی مختلف ہوتی ہے. گراؤنڈ پہ چیزیں کچھ اور ہوتی ہیں. اگر ہم دیکھیں کسی ویڈیو کو یا کسی ٹویٹ کو, تو پتہ چلتا ہے جی کہ بس کل اٹھیں گے تو سسٹم سارا چینج ہوا ہوگا اور بالکل تحریک انصاف کے جھنڈے اپنا گڑے ہوں گے اور سارا کچھ ٹھیک ہوگا. تو ایسے نہیں ہوتا سر, ایسے نہیں ہوتا. سیاسی جماعتیں جو ہے وہ ایسے بیہیو نہیں کرتی جو جس طرح تحریک انصاف چل رہی ہے. ظاہری بات ہے, سیاستدان ہے, سیاست پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹ میں بات ہوتی ہے, پارلیمنٹ کے اندر بات ہوتی ہے, پارلیمنٹیرین سے بات ہوتی ہے. جب آپ کسی سے بات نہیں کریں گے, جب آپ کسی کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں, جب آپ کسی کے ساتھ ڈائلاگ نہیں کریں گے, تو رستہ نہیں نکلتا. رستہ تبھی, اور یہ رستہ جو ہے آپ کو رستہ نکالنے کے لیے ہی ووٹ ملتا ہے, آپ کو راستہ بنانے کے لیے ہی مینڈیٹ ملتا ہے. جسے آپ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا, یا ہمارا مینڈیٹ چھین لیا گیا, یا ہمارا مینڈیٹ کو یہ ہو گیا. تو آپ کا مینڈیٹ بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ راستہ بنائیں, بیٹھیں, بات کریں, ڈائلاگ کریں. اور جب ڈائلاگ نہیں ہوگا اسامہ, تو پھر جو ہے وہ ڈیڈ لاک ہی ہوگا, اور جب ڈیڈ لاک ہوگا تو پھر بات آگے نہیں بڑھے گی. خاکوانی صاحب سر بتائیے گا کہ یہ جو جس کنفیوژن کا ذکر کیا ہے ابھی بلوچ صاحب نے, ڈو یو اگری کہ اتنی ہی کنفیوژن چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف میں, اور اس کے پیچھے وجہ کیا بانی کا جیل میں ہونا, اور جو پیچھے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے اپنی اپنی مسجد ایک بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھیے مسائل تو ہیں تحریک انصاف میں, اس میں کوئی شک نہیں. کافی زیادہ ایشوز ہیں, گروپ بھی بنے ہوئے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کا جو لیڈر ہے, کیونکہ ہمارے ہاں پارٹیاں ہوتی ہیں شخصی, ایک بندے کو پوری پارٹی کرتی. تحریک انصاف بیسیکلی عمران خان کا نام ہے, سیدھی سی بات ہے. تو خان صاحب چونکہ اب جیل میں ہیں, 1.5 سال سے جیل میں ہے, پارٹی انہوں نے بنائی نہیں ہے, لوور اسٹرکچر ہے نہیں, تحصیل لیول پہ ڈسٹرکٹ لیول پہ پارٹی ہے ہی نہیں, یعنی بڑا نام ہے, کوئی ایسی مضبوط اسٹرکچر نہیں ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر نارمل حالات ہوتے نا چل جاتا. پارٹی کو جبر کا دائرہ سامنا کرنا پڑا, مسائل ہوئے, ان کے لیڈروں نے چھوڑ دی, پالیٹکس چھوڑ دی, یا سائڈ پہ ہو گئے, دوسری پارٹی میں شامل ہو گئے, اور کافی سارے کئی ان کے مرکزی لیڈر تھے. مثلا دیکھیں نا, آپ شاموں میں قریشی اگر باہر ہوتے تو شاید تحریک انصاف ذرا بہتر انداز میں چلائی جا رہی ہوتی. اس کے وائس چیئرمین ہے, دوسرے مین لیڈر ہے, وہ بھی اندر ہے. پنجاب میں آپ دیکھیں کتنے سارے لوگ, سارے ڈاکٹر یاسمین راشد اور اجاز چودھری پنجاب کی قیادت, وہ بھی اندر ہے. کچھ لوگ ابھی تک انڈر گراؤنڈ ہے, یہ ایکٹیویٹی نہیں کر رہے. حماد اظہر وغیرہ اور مراد سعید وغیرہ ابھی تک غائب ہی ہیں, سامنے آ بھی نہیں پا رہے. تو یہ مسائل, یہ بھی دیکھیں بہت سارے مسائل چل رہے ہیں نا, پارٹی کے ساتھ ہی چل رہے ہیں, اور اس لیے چل رہے گا. اور بیشتر لوگوں میں کیسز ہیں, پرچے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں نا, مطلب 8 فروری کو مجھے اس میں ٹھیک ہے, مجھے بھی لگتا ہے کہ تنظیم تحریک انصاف کے پاس تنظیم نہیں ہے کہ بڑا مؤثر احتجاج کر سکے, لیکن وہ چھوٹے موٹے احتجاج بھی نہیں کرنے دے گی حکومت. یعنی کلیئر ہے, بالکل انتہائی کلیئر ہے. یکم فروری بھی نہیں آیا, لیکن ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ پنجاب میں معمولی سی جو پرامن ایکٹیویٹی, جو سیاسی جدوجہد, پرامن سیاسی ایکٹیویٹی جو ان کا حق ہے ایک پارلیمانی جماعت کے طور پہ, پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ, وہ بھی نہیں کرنے دی جائے. ایسا ہی ممکن نہیں کہ 100 لوگ اکٹھے ہو کے کوئی چھوٹا سا 2-4 تقریریں کر کے اپنا دل خوش کرنا, دل خوش نہیں کرنے جسے کہتے ہیں, وہ بھی نہیں کرنے دی جائے. وہ اس طرح کی, جب آپ دیکھیں, جب آپ کو پتا ہے کہ باہر نکلنے کی صورت میں آپ کے پرچے ہوں گے, چھتر پڑیں گے, اور اٹھا کے لے جائیں گے, اور تنگ ہوں گے, دلیل اخبار ہونا پڑے گا, تب پھر آسان نہیں ہوتا. آلریڈی جب آپ 2-2.5 سال سے مشکلیں برداشت کر رہے ہوں, پرچوں میں ہوں, لوگ جیلیں بھگت چکے ہوں, کافی سزائیں, اور 9 مئی کے بعد سے وہ ٹف ٹائم رہا نا سارا تحریک انصاف کے لیے, تو پھر آسان نہیں ہوتا. اگر آپ کو پارٹی لیڈرشپ بھی نہ ہو, لوگ اپنے طور پر نکلیں, تو یہ بڑے مسائل ہیں. مطلب دیکھیں, میرے خیال میں تو ان کو 8 فروری کو اجازت دے دینی چاہیے تھی. پتنگیں اڑا کے اپنے دل خوش کر دیں. عمران خان کی تصویروں والی اگر اڑا بھی لے تو اسے کیا فرق پڑ جانا, سیاسی طور پہ کوئی فرق نہیں پڑتا نا. مطلب کیا ہوگا, میکسیمم 2-4 ہزار پتنگیں اڑ جائیں گی. اگر زیادہ بھی اڑ جائیں, مثلا لاہور شہر میں, اتنا بڑا شہر جہاں 3 لاکھ پتنگیں ہوا میں ہوں گی, بلکہ ملینز میں ہوں گی, امید ہے بڑی ایکٹیو لوگوں میں جوش ہے کہ سالوں بعد, اتنے لمبے عرصے بعد جو ہو رہی ہے پسند. تو اگر کوئی 50,000 لاکھ بھی اگر پتنگیں عمران خان کی اڑا لے تو اسے کیا ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. سیاسی طور معمولی سے فرق نہیں پڑنا, لیکن لوگوں کا کتھارسس ہو جاتا ہے, تھوڑا تو وہ بھی ریلیکس ہو جائیں گے, ہاں ٹھیک ہے جی, ہم نے اپنی طرف سے تیر مار لیا, صرف سوشل میڈیا پہ پوسٹیں نہیں کی, کوئی پریکٹیکل بھی تھوڑا بہت کر لیا. تو یہ تھوڑا بہت, یہ جو پریشر نکلتے رہنا چاہیے. یہ اگر جو سمجھدار حکومتیں ہوتی ہیں وہ تھوڑا بہت کتھارسس ہونے دیتی ہیں. چلو جی جلسہ کر لیں, جلسے سے بھی کیا ہو جانا ہے, کوئی تھوڑا سا جلوس نکال لیں, کوئی ریلی نکال لیں, چھوٹی موٹی پرامن, بس یہ گارنٹی لی جائے کہ پرامن رکھا جائے. بالکل صحیح, بہت شکریہ خاکوانی صاحب. اس زمانے میں انہوں نے مسلطی منڈی کو لاہور سے باہر کے جلسے کی اجازت دے دی, اس طرح ہی دے دیں, کوئی 20-25-30 کلو میٹر شادرہ میں ہی دے دیں, اس سے باہر بھی دے دیں,
कोई आके थोड़ी सी एक्टिविटी करने की इजाजत देनी चाहिए, तो उससे मामला। बाकी तहरीक इंसाफ में मसाइल बहुत हैं, मसाइल तब खत्म होंगे जब इमरान खान बाहर होंगे। बिल्कुल सही इमरान खान मेरे ख्याल हमारे यहाँ लीडर खुद भी, भुट्टो साहब के बारे में भी कहा जाता है और गालिब खान साहब के बारे में भी है वो, कि लीडर खुद भी चाहते हैं कि ग्रुप रहें ताकि ये आपस में बढ़े रहें और मेरे अंडर रहें। लीडर भी खुद भी दोनों ग्रुपों को बात को इनकरेज करते हैं। ये बात भुट्टो साहब के बारे में भी कहा जाता था कि पंजाब में हनीफ रामे को भी कर रहे हैं, खर को भी कर रहे हैं। सजाद मीर साहब तो उस जमाने की गवाह हैं और बहुत लिखते भी रहे उस जमाने में, ये तो बहुत ज्यादा जानते हैं। तो ये बात पॉलिटिकल लीडर भी इस तरह की हरकतें करते हैं। पता नहीं अब खान साहब कितने चलाक और होशियार हैं या नहीं है। तो बहरहाल ये मसाइल है तहरीक इंसाफ में 8 फरवरी को। लेकिन मैं ही कहना ही चाह रहा हूँ पंजाब हुकूमत चाहिए थोड़ा सा लीनियंट रहे, कुछ पुरअमन हल्का फुल्का छोटी मोटी पॉलिटिकल एक्टिविटी होने दे। बिल्कुल हक है, बिल्कुल ठीक है, तौर पे भी हक है, कानूनी तौर पे हक है, जमहूरी तौर पे हक है। बस उसको स्ट्रिक्टली पुरअमन होना चाहिए और आवाम या बाकी रास्ते बंद ना होंगे और चीजें डिस्टर्ब ना हो। तो इस तरह छोटी मोटी एक्टिविटी में कोई हक, कोई बुरी बात नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सियासी ताकत इस वक्त हुकूमत और सिस्टम पूरा ऐसे चल रहा है कि कोई एहतजाज से फर्क जरा भी नहीं पड़ेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिन्होंने जो फर्क डालते हैं वो सारे लोग इस वजह के ठीक हैं सारे। बिल्कुल सही है, ठीक है, इनको चलता रहे। हम तो खुद चाहते हैं मुल्क के मामला बेहतर हो, लेकिन ये कि सियासी तौर पे भी थोड़ा सा टेम्परेचर भी नीचे रहे, ये जरूरी है, ये होना चाहिए। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया आमिर खान अकवानी साहब आपका, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। बलोच साहब थैंक यू सो मच। सजाद मीर साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।